باہر کی جو اذیتیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، باہر کے دکھ تو ہے ہی ہیں، وہ تکلیفیں تو ہے ہی ہیں، لیکن گھر کی جو بے سکونی ہے نا، یہ انسان کو مار دیتی۔ ماں باپ کے بڑے لاڈلے، دو تو بھائی ہیں، ایک سعد ہے ایک عمیر ہے، انشاءاللہ حضرت عمیر کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں۔ گھر کی بے سکونی انسان کی جان لیتی ہے۔ ماں باپ کے بڑے لاڈلے ہیں، بڑے چہیتے ہیں، بڑے پیارے ہیں انہیں، اور ہیں بھی 16 سال کے جوان، لیکن دل میں نور ایمان جیسے روشن ہوا، ماں کو پتا چلا، خصوصاً ماں کے بڑے پیارے ماں کو پتا چلا تو ناراض ہو گئی۔ یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ اتنی سخت ناراض ہوئی کہ روایت میں آتا ہے اپنے بال کھول لیے، عرب کی تپتی ہوئی دھوپ، اس گرمی اس دھوپ میں بال کھول کر بغیر کچھ کھائے پیے ماں بیٹھ جائے، اور بچہ بھی وہ ہو جس کی عمر 16 سال ہو بھی ماں باپ کا لاڈلا اور چہیتا، ابھی لو ہی نہ پھوٹی ہو، ابھی جوانی پھوٹ رہی ہو، اور ماں جیسی عظیم ہستی بال کھولے صرف اس بیٹے کے لیے بیٹھ جائے، اس بیٹے کے لیے بیٹھ جائے، اور اسے کہے میں تجھے قسم دیتی ہوں واپس لوٹا اپنے دین کی طرف، ورنہ میں کھاؤں گی نہیں حتیٰ اموت، یہاں تک کہ میں مر جاؤں، اور میرے مرنے کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ میرے مرنے کا غم تیرے دل کو چیر دے گا۔ یعیرک الناس، لوگ تجھے بڑی آر دلائیں گے، وہ دیکھو ماں دا قاتل جا رہا، لوگ تجھے جینے نہیں دیں گے، لوگ تجھے تانے دیں گے، اور میں جان دے دوں گی، میں اپنی جان دے دوں گی، واقعتاً دے دوں گی، اور تو اپنے دین کو کی طرف واپس لوٹ جس آبائی دین پر تو پہلے تھا۔ بڑے ہی رنجیدہ، بڑے ہی غم زدہ ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ یاد رکھ لیجئے ان آیات کا ظہور اور نزول حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص اور ان کی والدہ کے لیے ہوا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں اللہ نوع انسانی کو اپنی والدین کی فرما برداری کا حکم دے رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، یہ میں اللہ کا حکم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ نے یہاں پر امرا کے لفظ ذکر نہیں کیے، وصیت کے لفظ ذکر کیے ہیں۔ آپ پوچھئے علماء کرام سے، جب ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہو جایا کرتا ہے، اگر وہ دنیا میں کوئی حکم دے کر جائے اسے پورا کرے یا نہ کرے، لیکن اگر وہ وصیت کر کے جائے تو اسے ضرور پورا کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور کوئی میری بات مانو یا نہ مانو، لیکن میرا یہ حکم اور میری یہ بات ماننی ہوگی۔ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان اپنے والدین کی تابع داری ضرور کرے، ان کی فرما برداری ضرور کرے۔ پھر فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کتنی مدتوں میں تیری والدہ نے تجھے اپنی کمزوری کے باوجود، صنف نازک ہونے کے باوجود، عورت ہونے کے باوجود، ہاں جی کمزور سے کمزور تر ہونے کے باوجود
اس نے تیرے حمل کو اٹھائے پھرتی رہی ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر اس کا دودھ پلانا تو دیکھ. چھوٹے بچے کی بھوک تو چڑیا والی بھوک ہوا کرتی ہے، ہر لمحے بعد اسے کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے بھوک کی. اللہ فرماتے ہیں اگر تجھے اس کے حمل کی یاد نہیں آ رہی، اس کے دودھ پلانے کے انداز کو دیکھ لے. اللہ نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، سب سے پہلے تجھے میرا شکر گزار ہونا چاہیے، پھر اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن میری شکر گزاری کرتے ہوئے، ماں باپ کی شکر گزاری کرتے ہوئے ایک بات کا ضرور خیال کرنا، ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما. اگر وہ ان کی شکر گزاری کرتے اگر تیرے دل میں میری نافرمانی کا خیال آ گیا تو پھر تجھے اس شکر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس شکر کا فائدہ تب ہوگا جب تم میری ذات و صفات میں کسی کو شریک، میری ذات اور صفات میں کسی کو شریک. ان جاہداکا، اگر وہ تجھے مجبور کر دے میرے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنے میں، تو پھر فلا تطعہما، پھر ان کی تابع داری نہیں کرنی. لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، شرک تو نہیں کرنا لیکن اپنی آواز بھی کبھی مشرک والدین کے سامنے بھی اونچی نہیں کرنا. مشرک والدین موحد نہیں، میری وحدانیت کو تسلیم کرنے والے نہیں، لیکن پھر بھی ان کے سامنے اپنی آواز کو اونچی نہ کرنا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وہ راہیں اختیار کرنا جو راہیں تجھے اپنے ماں باپ سے بھی دور نہ کریں اور مجھ اللہ سے بھی تجھے دور نہ ہونے دیں. اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں خبر دوں گا جو کچھ تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے. اللہ نے کیوں یہ بات کی؟ والدین کی وصیت کرنے کے بعد پھر اللہ نے کیوں یہ بات کی اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ؟ کیوں کہا اللہ نے؟ اللہ اشارہ کر رہے ہیں، باریک لطیف اشارہ اللہ کر رہے ہیں. اگر والدین شرک کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود، شرک کے علاوہ دنیا کے کسی مسئلے میں تم نے ان کی نافرمانی کی تو یاد رکھنا لوٹ کر تم نے میرے پاس آنا ہے. مشرک والدین کی بھی اگر نافرمانی کرو گے اس کی سزا بھی میں اللہ تمہیں ضرور دوں گا، اس کی سزا بھی دی جائے گی. بال کھول دیے، دھوپ میں بیٹھ گئیں، بلند آواز سے پورے شہر کو اکٹھا کر لیا اور صدا یہ لگا رہی ہیں ساتھ تو میرا بڑا پیارا ہے، نہیں کھاؤں گی نہیں پیوں گی، جان دے دوں گی، لوٹ آ شرک والے دین کی طرف، مذہب کی طرف. بڑے رنجیدہ، بڑے پریشان پھر رہے ہیں. سیدنا حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے ماموں جان کیوں اس قدر پریشان اور افسردہ ہیں؟
فرمانے لگے یا رسول اللہ میری ماں یہ عالم کر کے دھوپ میں بیٹھ گئی ہے، منتیں کرنے کے باوجود، سماجتیں کرنے کے باوجود، ہزار خوشامد کرنے کے باوجود مان نہیں رہی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو نے کیا سوچا ہے، پھر تو نے کیا سوچا ہے؟ حال دل سے سیدنا سعد نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ وہ نشہ نہیں جسے تلخی اتار دے۔ میرے محبوب پیغمبر آپ کو دیکھنے کے بعد، آپ کی محبت دل میں آ جانے کے بعد، رب کعبہ کی قسم ہے دل یہی صدا لگاتا ہے ہزار مائیں یوں ایک ایک کر کے جان دے دیں، کبھی محمد عربی کے دامن کو نہ چھوڑنا، کبھی حضور کے دامن کو نہ چھوڑنا، دل یہی صدا دیتا ہے۔ پہنچ گئے اپنی والدہ کے پاس اور جا کر کہنے لگی اماں خدا کی قسم جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس اللہ نے میرے دل کو ایمان کے نور سے روشن کر دیا ہے، تم مر جائے گی پر سعد محمد کے دامن کو نہ چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ تیرا اور میرا ساتھ اس دنیا تک رہے گا، تو چلی گئی ساتھ ختم ہو جائے گا، میں چلا گیا ساتھ ختم ہو جائے گا، لیکن جس سے تعلق میں نے بنایا ہے اس کا ساتھ نہ دنیا میں نہ قبر میں اور نہ جنت کے جانے تک اپنا ساتھ چھوڑے گا، تو جنت تک ساتھ لے کے چلے گا۔ اس لیے ماں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، حضور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بس یہ بات کرنے کی دیر تھی، والدہ نے اپنی ضد چھوڑ دی، انہوں نے کہا بہرحال